نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد حاميم والكتاب المبين انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ برادران اسلام، اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس روشن کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ بلا شبہ ہم نے اسے مبارک رات میں نازل فرمایا ہے۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس اہم رات میں ہر اہم معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اب اس اہم رات سے کون سی رات مراد ہے، حدیث پاک میں ہم دیکھیں گے، جس کے راوی حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ آپ جس طرح شعبان المعظم کے روزے رکھتے ہیں اس طرح کسی اور مہینے میں روزے نہیں رکھتے۔ تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزے دار ہوں۔ دیکھو کہ اس مہینے کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بکثرت روزے رکھا کرتے تھے، اور اس رات جو مراد ہے، جو قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جو اس میں قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے اس برکت والی رات کا ذکر فرمایا، وہ کون سی رات مراد ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر ایک شخص کا جو اس کا معاملہ ہوتا ہے، اعمال ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اس سے مراد شعبان المعظم کی وہ 15ویں رات ہے، جو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر اہم معاملے کا اس میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شعبان المعظم کے روزوں کا کس طرح اہتمام فرماتے تھے، روایت کرتی ہیں کہ ام المؤمنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ شعبان میں روزے رکھنا تمام مہینوں سے زیادہ پسند تھا، اور اس مہینے کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے، اور پھر اسے رمضان المبارک سے ملا دیا کرتے تھے۔ یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کے اندر بکثرت روزہ رکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ جاتا اور اس کو بھی ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ یعنی اس مہینے کے اندر، ماہ شعبان کے اندر اتنی برکت والا مہینہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کے اندر بکثرت روزہ رکھا کرتے تھے۔ کیونکہ ایک اور حدیث پاک کے اندر بھی ام المؤمنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو شعبان اور رمضان کے علاوہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دونوں مہینوں کے اندر لگاتار روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس ماہ رمضان کے اندر بھی اور ماہ شعبان کے اندر بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بکثرت عبادت کیا کرتے تھے اور روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور اس ایک اور حدیث پاک ہے جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے افضل روزوں کے بارے میں پوچھا گیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صیام شعبان تعظیما لرمضان، یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان کے روزے رکھنا یہ زیادہ افضل ہیں۔ یعنی وہ رمضان مبارک کے روزے تو ویسے ہی انسان پر، مسلمانوں پر فرض ہیں، مگر اس کی تعظیم کے لیے اگر کوئی شخص شعبان المعظم کے روزے رکھے گا تو یہ اس کے لیے افضل روزے ہوں گے۔ اس شعبان المعظم کے مہینے کے اندر صحابہ کرام علیہ رضوان کا طرز عمل، آپ کا انداز کیا تھا؟ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ آتا تو مسلمان قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتے، تاکہ کمزور اور مسکین کو بھی رمضان کے روزے رکھنے کی طاقت ملے۔ یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب رمضان المبارک سے پہلے شعبان المعظم کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کے اندر مشغول ہو جاتے زیادہ، اور وہ زکوٰۃ ادا کر دیا کرتے، تاکہ جو مسلمان مسکین ہیں یا کمزور ہیں وہ بھی ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھ سکیں، کہ اللہ رب العالمین صحابہ کرام علیہ رضوان اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ پر ہمیشہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔